السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عرفان سعید ہے اور میں قرآن کے منہج میں کہ قرآن کو کیسے سمجھا جائے، اس میں پاکستان میں کیسے کیسے سمجھا جاتا ہے، اس میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ میں نے ابھی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں، فہم قرآن کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ القمر میں 4 جگہ پہ ارشاد فرمایا، ایک آیت 4 جگہ پہ آئی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو انتہائی آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ قرآن سچا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مشکل ہے۔ اردو لکھنے والے، پڑھنے والے جو اردو سمجھتے ہیں ان کے لیے قرآن کو سمجھنا انتہائی آسان ہے۔ ہر بندہ جو اردو بولتا ہے، اردو سمجھتا ہے، وہ قرآن مجید کا خود سے ترجمہ کرنا جان سکتا ہے۔ اصل میں قرآن مجید میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بعض صورتوں میں 85% ہیں، بعض صورتوں میں 75% اور بعض صورتوں میں 55% الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عربک علامتیں ہیں جن کے ساتھ ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں صرف 20 سبقوں میں۔ ابھی ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں۔ اللہ نے جو ہمیں تھوڑا سا جھنجھوڑا ہے یہ کرونا وائرس کے ساتھ، تو یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ آزمائشیں، مصیبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف آ جائیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عزیز سامعین، وقت اور صحت یہ 2 بہت بڑی نعمتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، لیکن اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے۔ ہم نے 20 دن کے کورس کو ترتیب دیا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، لائیو یوٹیوب چینل اور واٹس ایپ کے ذریعے۔ اس میں ٹائم جون سا مرضی ہو آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، خود بھی شامل ہوں اور اپنی فیملی کو بھی، اپنے خاندان کو بھی اس میں شامل کریں۔ یاد رکھیے گا، پوری دنیا کی نجات قرآن میں ہے، قرآن کو سمجھنے میں ہے۔ ہم لوگ بہت اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے۔ ہم تبلیغ بڑی کرتے ہیں لیکن قرآن کی طرف نہیں آتے۔ میری آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ابھی بچے بھی فارغ ہیں، بڑے بھی فارغ ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں جی ہم بور ہو رہے ہیں، تو بھائی کچھ کر لو، کچھ کام کر لو، قرآن کو سمجھنے کی طرف آ جاؤ۔ تو ہم یہ کورس شروع کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ موجودہ تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف آ جائیں، رب رحمان کو خوش کریں، دنیا کے ہنگامے چھوڑ دیں۔ مومن لغو کام نہیں کرتا، لغو کاموں میں نہیں پڑتا، اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا، ہم سے وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنا وقت آپ نے ضائع کیا تھا۔ ابھی قرآن کو اگر سمجھا ہی نہیں تو قرآن کا حق نہیں ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن کہیں گے، قال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو کیا آج ہم قرآن کو چھوڑنے والے نہیں ہیں؟ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ روح کی غذا چاہیے تو قرآن کو سمجھو، قرآن کی طرف آؤ۔ دل کا سکون چاہیے تو قرآن کی طرف آؤ۔ ہدایت چاہیے تو قرآن کی طرف آؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کا ہمارے دلوں کو نور بنا دے، قرآن کی طرف رجوع عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہم اللہ کے خاص بندے بن جائیں اور اللہ والے بن جائیں تو حدیث کے مطابق صحیح ترغیب و ترہیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، قرآن والے اللہ کے خاص بندے ہیں اور ایسے ہیں جیسے اللہ کا اہل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری قوم کو رجوع الی القرآن عطا فرمائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔